السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من ولده ووالده والناس اجمعين، وكما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ پاک نے ہمیں اپنے پیغمبر آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے، اور ہمارا یقین ہے کہ ہماری نجات اسی میں ہے کہ ہم خود کو اللہ کے آخری نبی کا امتی بنا کر اپنی زندگی گزاریں، اور اپنے امتی ہونے کا ثبوت بھی اللہ اس کے رسول کے سامنے پیش کر سکیں۔ ایک بہت مشہور حدیث آپ نے سنا، بہت مرتبہ سنا ہے، بار بار سنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے، آپ سے، اپنی امت کے ایک ایک فرد سے ایک مطالبہ فرماتے ہیں، ایک تقاضا ہے۔ فرمایا تم خود کو میرا امتی، میری امتی کہتے ہو، میری امت میں تم خود کو شامل کرتے ہو اور فخر بھی محسوس کرتے ہو، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی میرا امتی اس وقت تک نہیں ہو سکتا ہے، لا یؤمن احدکم حتی اینڈ کے لیے آتا ہے لاسٹ، تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک ایمان والا ہو نہیں سکتا ہے یہاں تک کہ اس کے دل میں میری محبت، یعنی اللہ کے آخری پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت باقی سب چیزوں سے زیادہ ہو۔ یہ گنتی کے ہیں کہ انسان ان سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، باپ سے، بیٹے سے، ان رشتہ داروں سے۔ فرمایا حتی اکون احب الیہ من ولدہ، اس کی اولاد سے زیادہ، ووالدہ، اس کے باپ ماں سے زیادہ، والناس اجمعین، ہر انسان سے زیادہ، ہر ایک سے زیادہ محبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو تو تم ایمان والے ہو سکتے ہو، اور جب تک کہ سب سے زیادہ محبت اللہ کے نبی سے تمہارے دل میں نہ پیدا ہو جائے، اپنے آپ کو ایمان والا کہنے میں شرم محسوس کرو۔ یہ ہے نا ایک مطالبہ، اور بڑا مطالبہ۔ آج ہر آدمی محبت تو سڑکوں پہ کوڑی کے دام بک رہی ہے، بٹ رہی ہے، ایک عدد گلاب کے پھول میں محبت کا اظہار ہو رہا ہے نا، ایک جملے میں محبت بٹ رہی ہے، چاہے وہ جملہ ہماری زبان کے اندر حلق تک بھی گیا نہیں گیا، سینے دل میں اترا نہیں اترا، بس منہ سے کہہ دیا، دعویٰ ہو گیا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیمانہ عطا فرمایا کہ تم محبت اولاد سے کرتے ہو؟ جی کرتا ہوں۔ باپ ماں سے کرتے ہو؟ جی سب کرتے ہیں، اور سے سب سے کرتے ہیں۔ فرمایا کتنا کرتے ہو اس کو دیکھو، اور مجھ سے اللہ کے نبی سے کتنی محبت کرتے ہو اس کو بھی دیکھ لو۔ برابر برابر میں کام نہیں چلے گا، کمی بیشی میں اللہ کے نبی سے کم اور دوسروں سے زیادہ، تب تو بالکل نہیں چلے گا۔ اللہ کے نبی سے سب سے زیادہ محبت ہو جائے اور اتنی محبت اور کسی سے نہ ہو، تب تمہیں حق ہے، ہمیں حق ہے، کسی کو حق ہے کہ وہ کہے کہ ہم ایمان والے ہیں۔
اللہ ہم سب کو اچھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کو ہمارے ایمان کے ساتھ جوڑ دیا۔ سوچیں، ہمارے ایمان کا دار و مدار اللہ کے نبی کی محبت پر قائم کر دیا۔ یہ چھوٹا موٹا مسئلہ نہیں ہے، ایمان ٹکا ہوا ہے اللہ کے نبی کی محبت پر۔ تو پھر یہ مسئلہ سامنے آئے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا بڑا مطالبہ اپنی امت سے محبت کا کسی وجہ سے تو ہوگا نا، کوئی وجہ ہوگی نا اس کی۔ تو آج اسی پر غور کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے کائنات کو پیدا فرمایا اور اس میں انسان کو بھی پیدا فرمایا۔ پیدا فرمانے والے اللہ ہیں، وہ خالق ہیں، وہ مالک ہیں، وہ رازق ہیں، سب چیز پر ان کی قدرت اور طاقت ہے، وہ جو چاہتے ہیں کر لیتے ہیں، کر سکتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین ہے، سارے عالم کے مالک ہیں، سارے عالم کے رب ہیں، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ کائنات کے رب ہیں۔ لیکن انسان نے اپنے رب کو پہچانا کیسے؟ اللہ رب العزت نے جب اپنے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث فرمایا، آپ سے پہلے بھی انبیاء کرام آئے، انہوں نے بھی اللہ کا تعارف کروایا اللہ کے بندوں کے سامنے، بہت تھوڑے لوگوں نے مانا۔ پھر آخری پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں مبعوث فرمایا تو آپ نے زمین پر بسنے والے انسانوں کو ان کے رب کی پہچان کروایا، اور اللہ رب العزت نے اپنے نبی کی پہچان اپنے بندوں کے سامنے کروایا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ لوگوں جیسے تم کہتے ہو الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو پوری کائنات کا رب ہے، فرمایا اسی طرح ہم نے ایک نبی بھیجا ہے جو پوری کائنات کے لیے رحمت ہیں، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، رحمت ہیں۔ اور وہ رحمت اس طرح ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے دل میں ایک ایک فرد کی محبت ڈال دیا۔ حق یہ ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے ایک ایک فرد سے اور کائنات کی ایک ایک چیز سے جتنی محبت فرماتے ہیں اتنا کسی نے محبت کیا نہیں ہے۔ تو یہ حق بنتا ہے کہ اس نبی سے بھی محبت کی جائے، وہ نبی جس نے بندوں کو ان کے رب کی پہچان کروایا، توحید کی تعلیم عطا فرمایا، عقیدہ وحدت عطا فرمایا، ان انسانوں کے سامنے جو بے شمار چیزوں کو، انسانوں کو نہیں، جانداروں کو نہیں، چیزوں کو اپنا خدا سمجھ بیٹھے تھے، کنکر کو، پتھر کو، پیڑ پودوں کو، زمین کو، آسمان کو، چاند کو، سورج کو، بے شمار خداؤں کا وجود تھا ان کے ذہنوں میں، ان کے دلوں میں، اور انسان اپنے آپ کو اتنا گرا چکا تھا کہ بربادی کے دہانے پہ پہنچ چکا تھا۔ قرآن نے اس کا ایک نقشہ کھینچا ہے، وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، تم نے گناہوں کی، بدعمالیوں کی، برائیوں کی، بربادیوں کی جو بھٹی جلایا تھا، آگ دہکایا تھا، اب اس میں کودنے ہی والے تھے، اب پوری انسانیت ختم ہونے کے لیے کمر بستہ تھی۔ ایسے میں اللہ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما دیا۔ حضور نے فرمایا میری مثال یوں سمجھو
کہ ایک آدمی نے آگ جلایا، آگ روشن ہو گئی اور گرد و پیش کی ساری چیزوں کو اس نے روشن کر دیا۔ اب یہاں وہاں سے پتنگے نکل کر آنے لگے اور آگ میں کود کر اپنی جان دینے لگے۔ یہ تو تم دیکھتے ہو؟ ہاں یا رسول اللہ، ہم دیکھتے ہیں۔ فرمایا بس انسان ایسے ہی تھا، اپنے بدعمالیوں اور برائیوں کے بھٹیوں کو بھڑکا کر اب اس میں کودنے والا تھا کہ میں نے، اللہ نے مجھے مبعوث فرمایا اور میں ان کی کمر کو پکڑ کر اس سے بچا رہا ہوں۔ یہ لفظ ہیں حدیث پاک میں۔ حضور نے فرمایا میں ان برباد ہونے والے انسانوں کے کمر کو پکڑ کر اس بھٹی سے، آگ سے کھینچ کر بتا رہا ہوں۔ یہ مثال عطا فرمایا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز لگائی، ان الہکم الہ واحد، تمہارا خدا، تمہارا معبود صرف ایک معبود ہے۔ یہ جو تم نے اپنے ہر گھر میں الگ الگ خدا بنا رکھا ہے، ہر قبیلے کا الگ خدا بنا رکھا ہے، ہر محلے کا الگ خدا بنا رکھا ہے اور ہر جگہ بٹھائے ہو، کوئی ان کو پوجتا ہے، پرستش کرتا ہے، فرمان نہیں، ان الہکم الہ واحد وقل الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا۔ اے پیارے نبی آپ کہہ دیجئے ان کو، ساری تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے کسی کو اپنا بیٹا نہیں بنایا اور اس کا کوئی باپ بھی نہیں ہے۔ لم یلد ولم یولد، اس سے بڑا احسان اور کسی کا ہو نہیں سکتا۔ اتنے معبودوں کو، اتنے خداؤں کو پوجنے والے اور ماننے والوں کو ایک خدا کی وحدانیت پر لے آیا، عقیدہ توحید پر لے آئے، وہ ہمارے آپ کے آقا مولا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا بڑا احسان۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام انسانیت کو بتایا۔ انسانوں، تم جو اپنے آپ کو اتنا گرا ہوا، دبا ہوا، کچلا ہوا، ساری مخلوقات سے زیادہ بے عزت اور ذلیل بنا کے بیٹھے ہو، ایسا ہے نہیں۔ اللہ نے تم کو اتنا ذلیل بنایا نہیں ہے۔ اللہ کی نظر میں تمہارا مقام و مرتبہ کتنا ہے، یہ تعارف ہمارے آپ کے آقا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کروایا۔ اللہ نے قرآن پاک میں اتارا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے آدم کی اولاد کو عزت عطا فرمایا۔ آدم کی اولاد میں ہونا ہی باعث عزت کی بات ہے، اور دوسری مخلوقات کے بچوں میں، ان کی اولاد میں، ان کی نسلوں میں وہ مقام و کرامت و بزرگی اور عزت نہیں ہے جو انسان کی اولاد میں عزت اللہ نے رکھا ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے عزت دیا آدم کی اولاد کو، اور آگے فرمایا ہم نے کیا کیا انعام کیا ہے۔ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، انسان غور کرے، یہ پوری زمین دو حصوں میں ہے، چھوٹا حصہ خشکی کا ہے بر، اور بڑا حصہ بحر کا ہے، تری کا، پانی والا حصہ بڑا ہے۔ یہ دونوں حصہ بر اور بحر مل کر کے پوری زمین بنتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، ہم نے انسان کے قبضے میں یہ پوری زمین دے دیا۔ کیا انسان کبھی سوچ سکتا تھا؟ انسان کبھی اس پر غور کرتا تھا کہ یہ زمین ہمارے لیے دی گئی، ہم جو چاہیں کریں، ہم جیسے چاہے رہیں، ہم جہاں چاہیں جائیں؟ کبھی انسان سوچ نہیں سکتا تھا۔ بس یہ کہ اپنی زندگی پوری کرنے کے لیے، ضرورت پوری کرنے کے لیے ادھر سے ادھر تھوڑا بہت کر لیتا تھا، لیکن یہ تصور تو اسلام نے دیا کہ یہ پوری زمین تمہارے قبضے میں ہے۔ اب ان کی آنکھیں کھل گئی انسانوں کی۔ کہیں اگر اسلام نہ ہوتا تو سائنس کا ایک دروازہ بھی نہیں کھلتا۔ یہ اسلام کا احسان ہے تو اس نے سائنس کے سارے دروازے کھول دیے۔ اب زمین تو ہے ہی تمہارے قبضے میں، اور سمندر بھی تمہارے قبضے میں،
اور صرف زمین کی تہ اوپر والی سطح نہیں ہے، زمین کے اندر کے جو خزانے، دیکھیے اب ایک سے ایک خزانے نکالے جا رہے ہیں، نہیں نکالے جا رہے، کالا سونا، سفید سونا، پیلا سونا سب زمین کے اندر سے نکالے جا رہے ہیں۔ کبھی انسان نے سوچا تھا؟ جب قرآن نے کہا وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ، ہم نے تم کو زمین کا مالک بنا دیا، جاؤ خرچہ کرو، نکالو، استعمال کرو جو چاہو گے، تو اب انسان اندر چلا گیا، انسان اندر کے سارے خزانوں کو نکال کے باہر لا رہا۔ اسلام نے سکھایا والبحر، سمندر بھی تمہارے قبضے میں ہے، تو پہلے بھی تو تھا، لکڑی کی چھوٹی چھوٹی کشتیاں تیراتے تھے، یہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں چلے جاتے تھے، سامان لے جاتے تھے، کاروبار کرتے تھے، سفر کرتے تھے۔ لیکن یہ تصور کس نے دیا کہ یہ پورا سمندر جو 3 حصوں میں ہے وہ سب تمہارے ہاتھ میں ہے، استعمال کرو، یہ اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا، اللہ نے تمہارے لیے بنایا۔ اب انسان اس 7 سمندر پار جانے لگا، یہاں سے وہاں جانے لگا۔ یہ اسلام کا تصور دیا ہوا ہے، اور یہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے کہ آپ پر قرآن اترا اور آپ نے اپنی امت کو یہ بتایا کہ اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا۔ ورنہ انسان سمجھتا نہیں تھا، انسان سمجھتا تھا کہ ہم سب کے لیے پیدا کیے گئے، ہمارے لیے کچھ پیدا نہیں کیا گیا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا خلقت لکم، پوری دنیا، عربی خوب جانتے ہیں کہ اس لفظ میں کتنی مضبوطی ہے۔ الف لام جو آگے بڑھا کر فرمایا گیا کہ الدنیا کا مطلب ہے کہ پوری دنیا خلقت لکم، تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے، تم نہیں، تم دنیا کے لیے نہیں پیدا کیے گئے۔ وَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، تم پیدا کیے گئے ہو صرف آخرت کے لیے، کہ آخرت میں اللہ سے ملنا ہے اور اللہ سے اپنا انعام لینا ہے۔ اللہ نے آخرت میں تمہارے لیے جنت بنایا ہوا ہے، تم یہاں پر اللہ کی مان کر اپنی زندگی گزارو، اور اللہ کے یہاں اتنا اچھا بڑا بڑا ٹھکانہ تمہارے لیے ہے کہ تم وہاں جا کر دیکھو گے کہ اس تھوڑی سی زندگی میں ہم نے جو تھوڑا سا ٹوٹا پھوٹا عمل کیا تھا، اللہ نے اس کے بدلے میں اتنا بڑا انعام رکھا۔ تب دیکھو، آج دکھا دیں اور پھر مان لو گے تو یہ ماننا تھوڑی ہوگا۔ آج تو ہم صرف بتا رہے ہیں اور سچے نبی کے ذریعہ بتا رہے ہیں، اس نبی کا احسان تمہارے اوپر ہم لاد رہے ہیں کہ اس نبی نے تم کو آخرت کی بات بتا دیا تاکہ تم اپنی دنیا کی زندگی میں آخرت کی تیاری کر لو، یہ نبی کا احسان ہے۔ الدنیا خلقت لکم، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت نے تمہیں زمین پر اپنا خلیفہ بنایا ہے۔ قرآن میں اللہ نے اتارا انی جاعل فی الارض خلیفہ، ہم نے تمہیں زمین پر اپنا خلیفہ بنایا۔ یہ خلافت کا لفظ اور کسی کے لیے نہیں۔ اللہ کی مخلوقات میں کمی نہیں ہے، بڑی طاقتور مخلوقات دنیا میں موجود ہیں، بڑے ڈیل ڈول والے، بڑے جسم والے، لیکن خلافت کا حقدار اللہ نے صرف انسان کو بنایا ہے اور انسان کو اپنے آخری نبی کی امت میں لایا ہے۔ تو اس نبی کا حق ہے کہ اس نبی سے محبت باقی سب سے زیادہ کیا جائے جس نبی کی امت میں اللہ نے ہمیں آپ کو پیدا فرمایا۔ اور اللہ نے اپنے نبی کے ذریعہ انسان کو اس کا درجہ بتایا۔ انسان دنیا میں جتنا بھی ترقی کر لے وہ خدا نہیں بن سکتا ہے۔ انسان کا درجہ یہ ہے کہ وہ خدا کا بندہ بن کر دنیا میں رہے، اسی میں اس کی ترقی ہے۔ قرآن کہتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، دنیا میں تمہیں عزت ملے گی ایک شرط کے ساتھ،
کہ تم دنیا کے اندر اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے بن جاؤ، جس کے لیے تمہیں پیدا کیا گیا۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اللہ فرماتے کہ میں نے سارے انسانوں کو اور سارے جنوں کو، یہی دو مخلوق ساری مخلوقات میں اللہ کی نظر میں قابل قدر ہیں، ان کا تذکرہ فرمایا کہ ہم نے سارے انسانوں کو اور جنوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اپنی عبادت کے لیے۔ تو جو جتنا زیادہ اللہ کی عبادت کرے گا، اللہ کی نظر میں اس کی قدر، اس کی قیمت، اس کا درجہ بڑھے گا، اور باقی کوئی چیز، دنیا کی کوئی چیز تمہیں عزت نہیں دلائے گی۔ یہ ذہنی خرافات ہے جو انسان سمجھتا ہے کہ ہم مکان سے عزت پالیں گے، دولت سے عزت پالیں گے، علم سے عزت پالیں گے، طاقت سے عزت پالیں گے، حکومت سے عزت پالیں گے، فرمایا فالس، ایک دم غلط ہے، ہو نہیں سکتا۔ اللہ نے انسان کی عزت صرف اس میں رکھا ہے کہ وہ اپنے رب سے کتنا زیادہ قریب ہے، وہ اپنے رب کا کتنا حکم مانتا ہے، اپنے رب کے بتائے ہوئے راستے پر کتنا زیادہ چلتا ہے۔ جو زیادہ چلے گا، جو اپنے رب کو زیادہ مانے گا، جو اپنے رب سے زیادہ ڈرے گا، فرمایا اس کی عزت ہوگی دنیا کے اندر۔ آنکھیں کھول کے دیکھ لو، باقی دنیا کی کوئی چیز عزت دلا نہیں سکتی۔ کیا پہلے دولت والے نہیں گئے؟ اتنی دولت تو آج کسی کے پاس ہو بھی نہیں سکتی۔ قارون کو جتنی دولت ملی اتنی تو کسی کو مل بھی نہیں سکتی۔ بادشاہت بھی ایسی ایسی آئی دنیا کے اندر، سب کچھ، لیکن عزت نہیں ملی۔ جو عزت اللہ نے اپنے محبوب ہم سب کے آقا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، اتنی عزت اور کسی کو ملی نہیں ہے۔ یہ دعویٰ ہے، چیلنج ہے۔ قرآن نے اسی کو مہر لگا کے کہہ دیا ہے، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ بس عزت تین جگہوں پہ بٹی ہوئی ہے۔ سب سے زیادہ عزت اللہ کی ہے جو کائنات کا مالک و خالق ہے، اور اس کے بعد عزت اللہ کے رسول کی ہے، اور اس کے بعد عزت رسول کے، اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے کی، ایمان والوں کی۔ تو اگر ہم دنیا کے اندر چاہتے ہیں کہ ہم عزت بھی پالیں تو اس کے لیے خدا بننے کی ضرورت نہیں ہے، اور کیڑا مکوڑا بننے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے لیے صرف اور صرف انسان اور ایمان والا بن کر اپنے اللہ کو، اپنے محبوب کو، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننا اور ان کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنا، یہی عزت کا ذریعہ ہے۔ یہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا احسان ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کو ہم گنا تو نہیں سکتے۔ جیسے اللہ نے اپنی نعمتوں کے بارے میں یہ قرآن پاک میں فرما دیا، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم گننا بھی چاہو اللہ کی نعمتوں کو تو گن نہیں سکتے ہو۔ اسی طرح اللہ نے جب اپنے محبوب کے بارے میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، تو اللہ کے پیارے نبی کے احسانات کو، ان کی رحمتوں کو ہم لفظوں میں، گنتیوں میں گن نہیں سکتے، ہندسوں میں بتا نہیں سکتے کہ اتنے احسانات ہیں۔ بس ان احسانات میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک احسان یہ بھی ہے کہ انسان کو انسان کے برابر بتایا۔ انسان اور انسان ہونے میں کوئی اونچا اور نیچا نہیں ہے۔ یاد کیجئے حجۃ الوداع کے موقع پر جب اس وقت کا سب سے بڑا اجتماع عرفات کے میدان میں تھا، اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سارے ایمان والے آپس میں برابر برابر ہیں، ان کو کسی بنیاد پر مقام و مرتبہ حاصل نہیں ہے کہ یہ فلاں خاندان سے ہیں اور فلاں برادری سے ہیں اور فلاں وجہ سے اور فلاں وجہ سے یہ اونچے اور نیچے ہیں۔ فرمایا قطعی غلط ہے، نہ کسی کالے کو گورے پر، نہ گورے کو کالے پر، نہ عربی کو عجمی پر، نہ عجمی کو عربی پر، کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے۔
ہاں فضیلت اور عزت ہے اس کی بنیاد تو وہی ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوگا، اللہ کی مان کر زندگی گزارنے والا ہوگا، وہ عزت والا ہوگا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عملی طور پر بھی دنیا کے سامنے پیش کر دیا کہ دیکھو ہمارے سامنے بلال کو دیکھ لو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حبش کے ہیں، رنگ و روپ بھی دیکھ لو، مالی حیثیت بھی دیکھ لو، ایک غلام ہیں، رنگ دیکھ لو کالے ہیں، وطن دیکھ لو حبشہ کے ہیں، عرب کے نہیں ہیں، عزت دیکھ لو، مقام دیکھ لو۔ اللہ کے پیارے نبی فرما رہے کہ میں معراج میں آگے آگے بلال کے قدم کو دیکھ رہا ہوں، سن رہا ہوں، ان کے قدم کی چاپ سن رہا ہوں۔ بلال کہاں آگے آگے جنت میں؟ ہاں، یہ پیارے نبی نے آنکھ سے دیکھا، کان سے سنا کہ میرا بلال ہم سے آگے آگے جا رہا ہے۔ یہ کیسے ہو گیا؟ اتنا مقام و مرتبہ کیسے مل گیا ایک کالے غلام حبشی کو، جن کو مار کھاتے کھاتے بے دم ہو جاتے تھے، مارنے والا مارتے مارتے بے دم ہو جاتا تھا؟ یہ عزت ملی ہے ایمان اور اسلام کی وجہ سے۔ توحید ایسی بیٹھ گئی دل کے اندر کہ مارو جتنا مار سکتے ہو، تم مارتے مارتے تھک سکتے ہو، ہم احد احد کہتے نہیں تھک سکتے ہیں، ہم تو مرتے دم تک احد آتے ہیں۔ ابو ذر غفاری کو دیکھ لو، سلمان فارسی کو دیکھ لو، بولو یہ سب کوئی ہمارے عرب کے تو نہیں ہیں، لیکن یہ ایمان والے ہیں، چاہے دنیا کے کسی حصے سے آئے ہیں، اللہ نے ان کے مقام کو بہت بلند کر دیا۔ اب قیامت تک اللہ نے ان کو سند دے دیا رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ ہاں، یہ نہیں کہ راضی ہو جائے گا، ماضی کا صیغہ ہے، راضی ہو گیا، فیصلہ ہو گیا، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ انسان کی بلی، انسان کی قربانی انسان دیتا تھا، باپ اپنی بیٹی کو خود اپنے ہاتھ سے زندہ دفن کر دیتا تھا۔ بیٹیوں کو عزت کس نے بخشا؟ بیٹیوں کا مقام و مرتبہ کس نے بتایا؟ ہم سب کے آقا مولا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا یہ بیٹیاں اللہ کی رحمت ہیں، اللہ کی نعمت ہیں، اللہ کی برکت ہیں۔ اگر اللہ کسی کو بیٹی عطا کر دے اور وہ بیٹی کی ولادت پیدائش پر خوش ہو جائے تو فرمایا وہ تو جنتی ہے۔ کتنا بڑا سودا ہے۔ بیٹی کے پیدائش پر ایک طرف قرآن گواہ ہے کہ جب ان کو خبر ہوتی تھی عرب والوں کو کہ گھر میں بیٹی پیدا ہو گئی تو ان کا چہرہ سیاہ ہو جاتا تھا، چہرہ اتر جاتا تھا، چہرے پہ 12 بج جاتی تھی، پھر وہ کسی سے منہ نہیں ملاتا تھا، آنکھ نہیں ملاتا تھا، شرم کے مارے چھپا چھپا پھرتا تھا۔ کیا کہیں گے کہ میرے گھر میں بیٹی پیدا ہو گئی۔ اللہ رب العزت نے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے گھر میں بیٹی پیدا ہو جائے تو تم سمجھو کہ اللہ نے تمہارے لیے جنت کا ذخیرہ بنا دیا۔ 2 بیٹی پیدا ہو جائے تو اور زیادہ خوش ہو جاؤ کہ اللہ نے جنت کا راستہ کھول دیا، اور تم اس کی اچھے سے پرورش کر لو، تربیت کر لو، اس کی اچھی سی تعلیم کر دو، اچھی سی عورت بننے کا سارا علم اس کے سامنے رکھ دو، اور پھر وہ جہاں اللہ نے مقدر کیا ہے وہاں اس کا ٹھکانہ بھی لگا دو۔ اب پھر تم آؤ قیامت میں، ہم اور تم دونوں ساتھ ساتھ جنت جائیں گے۔ ہاں، ساتھ ساتھ انگلی سٹا کر اللہ کے نبی نے فرمایا، انگلی سٹا، جیسی انگلیاں سٹی ہوئی ہیں اسی طرح تم میرے سٹے ہوئے میرے دائیں بائیں ہو گئے بیٹیوں کی پرورش پر۔ مجھے معاف کیجیے گا، یہ بات دل میں آ رہی ہے، کہنے کے لیے مجبور ہوں۔ بیٹیوں کی پرورش کیسے ہوتی ہے اور بیٹیوں کو کیسی پرورش تربیت کرنی چاہیے، ذرا سا غور کر لیجیے۔ ہمیں بتانے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے،
ہر آدمی خود سوچتا ہے، جانتا ہے کہ بیٹیوں کی پرورش اونچی ڈگریوں میں ہے. ہاں، ڈگریوں کے لیے چاہے جو کرنا پڑے، استغفر اللہ استغفر اللہ، جو کرنا پڑے. یہی بات اگر بیٹیوں کے دل میں آ گیا کہ ہمیں ڈگریوں کے لیے ہمیں کچھ بھی کرنا پڑے، کہیں پر بچے گی؟ وہ کوئی عزت بچے گی؟ ایمان بچے گا؟ کچھ بھی بچے گا؟ کچھ بھی نہیں بچے گا. آج یہی فیصلہ تو ہے، اس امت کا بھی یہی فیصلہ ہے کہ بیٹیوں کو اونچا مقام دلانا ہے. استغفر اللہ، اس کے لیے چاہے جو کرنا پڑے. اللہ سب کی حفاظت. کیا حال ہے ہمارے گھروں کا، ہمیں بتانے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے. بس جی چاہتا ہے کہ سب مل کے بیٹھ کے روئیں. جو آج ہماری نسلیں تباہ ہو رہی ہیں، برباد ہو رہی ہیں، کسی سے چھپی ہوئی بات ہے؟ کسی سے چھپی ہوئی؟ بچا لیجئے. نسلوں کی ذمہ دار بیٹوں سے زیادہ بیٹیاں ہوتی ہیں. تعلیم بیٹوں کی محدود ہوتی ہے، اس کا نفع بھی محدود ہوتا ہے، لیکن بیٹیوں کی تعلیم محدود نہیں ہوتی، وہ لامحدود ہوتی ہے، نسلوں کے بعد نسلوں میں، نسلوں کے بعد نسلوں میں. ہمیں بھی اپنے بچپن کی ایک ایک بات جو میری ماں بتاتی تھی آج بھی یاد ہے. میرے استاد نے کیا کیا بتایا وہ بہت سا بھول گیا، میرے بھائی اور باپ نے جو کچھ بتایا بہت سا بھول گیا، لیکن میری ماں نے جو کچھ بھی بتایا مجھے یاد ہے، ایک ایک بات یاد ہے. قطعی پڑھی لکھی نہیں تھی، سوائے قرآن شریف کے آگے کچھ نہیں جانتی تھی، مگر اللہ نے ان کو دین عطا فرمایا تھا. جو بات انہوں نے دین کی بتا دیا وہ میرے رگوں میں ہے. اگر ہماری بیٹیاں دین کی تعلیم سے نابلد ہو گئیں تو آج اپنے نسلوں پہ ماتم کر لیجئے. قطعی کہہ رہا ہوں، آنے والی نسلوں پہ آج ماتم کر لیجئے. اگر ہم نے اپنی بیٹیوں کو برباد کر دیا ہے دنیا کی ڈگریوں کے چکر میں، اللہ پوچھ لیں گے. جن بیٹیوں کو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں داخلہ کا ذریعہ بنایا، جن بیٹیوں کو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان کی پرورش پر تم نبی کے ساتھ جنت میں جاؤ گے، آج ہم نے ان بیٹیوں کو کہاں پہنچایا؟ یاد کیجئے اس وقت کو. اسلام نے انسان کا مقام و مرتبہ کتنا بلند کیا ہے. کوئی کہانی قصہ نہیں ہے، ایک سچائی ہے اور کوئی اس کو جھٹلا بھی نہیں سکتا ہے. یہ وہی عرب تو تھا نا جو زندہ اپنی بیٹیوں کو دفن کر دیتا تھا. آج مسلمان بھی اس گناہ میں مبتلا ہو رہے ہیں. ہاں، اللہ سب کو بچا لے. ہم توبہ کر لیں، ہم سوچ لیں، ہمیں بیٹیوں کو بچا لینا ہے، نسلیں بچ جائیں گی. بیٹے اگر تھوڑی دیر کے لیے برباد بھی ہو جائیں گے تو ان کی بربادی کا اثر نسلوں پہ نہیں پڑے گا، لیکن بیٹیاں ہماری اگر برباد ہو گئیں تو ان کی بربادی کا اثر ہماری نسلوں پہ پڑ جائے گا. پھر آنے والی نسل کوئی مسلم نسل، اسلامی نسل نہیں ہو سکتی. اسلام کا احسان، اللہ اس کے رسول کا احسان یاد کر لیجئے. وہی عرب جو بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، اب اسلام پھیل گیا، ایک ملک سے دوسرے ملکوں میں چلا گیا. ہاں، رسمیں تھیں، رسمیں جلدی مٹتی نہیں ہیں. ہمارے یہاں جو رسمیں قائم ہو چکی ہیں، تھک گئے کہتے کہتے، سارے علماء تھک گئے کہتے کہتے ان رسموں کو مسلمانوں چھوڑ دو، یہ رسمیں عیسائیوں کی ہیں، یہ رسمیں یہودیوں کی ہیں، یہ رسمیں ہنود کی ہیں، یہ اسلام کی رسم نہیں ہے، اس کو چھوڑ. آج تک نہیں چھوٹا ہے. بری رسمیں ہماری رگوں میں اس طرح سما جاتی ہیں کہ آج کوئی مسلمان عورت کہے گی یہ رسم چھوڑنے کا مطلب تو یہ ہے کہ ہم اسلام ہی چھوڑ دیں گے. ہاں، وہ بری رسموں کو اسلام سمجھ بیٹھے. اب اسلام پھیلا، اس ملک سے اس ملک اسلام چلا گیا، رسمیں تھیں،
عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا خلافت ثانیہ کا، تو گورنر بنا کر بھیجے گئے دوسرے ملکوں میں جہاں جہاں اسلام پھیل رہا تھا۔ جب وہاں کے گورنر گئے، دیکھا کہ یہاں تو بری رسمیں قائم ہیں، ہاں دریائے نیل بہ رہا ہے کنارے سے، اور دریائے نیل کے بغل میں کنارے پر بسے ہوئے قوم، بسے ہوئے لوگ وہ بری رسموں میں مبتلا ہیں کہ سال کے پہلے دن پر، وہ پہلا دن جو آپ لوگوں نے نہیں، بہت سے لوگوں نے منایا ہے، ہاں سال کے پہلے دن نوروز بولتے تھے اس کو۔ نوروز میں ایک لڑکی قبیلے کی جو خوبصورت بھی ہو، پیسے والے گھرانے کی بھی ہو، اس کو کسی طرح پیسوں سے خریدا جائے اور زمین گڈھا کیا جائے، اس کو گاڑ دیا جائے زندہ، ہاں تب یہ دریائے نیل بہے گا اور ہم لوگ اس سے پانی پیئیں گے، اس سے ہم اپنے کھیت کو پٹائیں گے۔ یہ رسم تھی، پتہ نہیں کتنے برسوں سے یہ رسم چلی آ رہی تھی۔ اب اسلام پھیلا، مسلمان گورنر وہاں پر حضرت عبد الرحمن بن عاص رضی اللہ عنہ غالباً وہ وہاں پر گورنر بنا کے بھیجے گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنا گورنر بنا کے بھیجا اور کہا اسلام کو پھیلانا ہے، رسموں کو مٹانا ہے۔ تو انہوں نے وہاں کہا کہ یہ تو یہاں پر یہ رسم قائم ہے اور لوگوں کا عقیدہ بنا ہوا ہے کہ اگر لڑکی زندہ دفن نہیں کریں گے تو دریا نہیں بہے گا، ہمارا کھیت بھی سوکھا رہ جائے گا، ہم پانی کہاں سے پیئیں گے۔ تو انہوں نے امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس یہ رپورٹ بھیجا کہ یہاں پر تو یہ بری رسم قائم ہے، اگر ہم اس کو مٹا دے رہے ہیں تو لوگ یہاں سے پلان کرنے کے لیے تیار ہیں، جائیں گے، چلے جائیں گے، چھوڑ دیں گے کہ جب پانی نہیں ہے تو یہاں پر ہم رہیں گے کیسے، زندہ کیسے رہیں گے، یہ چلنے کے لیے تیار ہیں، اب کیا کریں۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا ایمان دیکھیے، انہوں نے اپنے دفتر میں بیٹھ کر ایک کاغذ پر خط لکھا۔ انسان کو انسان خط لکھے یہ تو عقل میں آنے والی بات ہے، لیکن انسان دریا کو خط لکھے یہ عقل میں آنے والی بات تو نہیں ہے۔ لیکن عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے وہ ریکارڈ بنایا ہے کہ جب ایمان ہمارے دل میں آ گیا نا تو اللہ نے ہمیں اتنا اونچا مقام عطا فرمایا کہ اب انسان تو انسان، ہم تو غیر انسان کو بھی خط لکھ سکتے ہیں، اب وہ میرا خط پڑھ کے میری بات مانے گا۔ دیکھو، اے دریا، پہلے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور یہ خط خلیفہ ثانی عمر فاروق کی طرف سے ہے، دریائے نیل کے نام۔ یہ خط باضابطہ موجود ہے سیرت کی کتابوں میں جو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے لکھا تھا، یہی الفاظ کے ساتھ۔ ہاں ایک خط تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے لکھا تھا بلقیس کے نام، وہ مسلمان نہیں تھی لیکن انسان تو تھی، انہوں نے تو لکھ دیا دریائے نیل کے نام بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ خط عمر فاروق خلیفۃ المسلمین کی طرف سے ہے دریائے نیل کے نام۔ کیا اے دریا، عربی میں لکھا تھا، اے دریا اگر تو اپنی طاقت سے بہتا ہے تو ہم تیرے ایک قطرہ پانی کا تجھ سے مطالبہ نہیں کریں گے، تیرے آگے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے، تیرے آگے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے، مر جائیں گے، ہماری ساری قوم مر جائے تو مر جائے، ہم تیرے آگے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے کہ تو مجھے ایک بوند پانی دے دے، نہیں چاہیے، ہم مرنے کے لیے تیار۔ اور اگر تجھے زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا خالق کائنات بہاتا ہے اور اپنے بندوں کو تجھ سے نفع پہنچاتا ہے تو ہم اپنے رب سے درخواست کرتے ہیں کہ میرا رب تجھے پھر دوبارہ بہا دے اور اپنے بندوں کو نفع پہنچا دے، اگر لے جاؤ میرا خط دریائے نیل میں ڈال دو۔ لوگ لے کے چلے گئے اور دریائے نیل خشک ہونے کے بالکل قریب آ چکا تھا، اب ذرا ذرا سا پانی اس میں بہ رہا تھا۔ رات کے اندھیرے میں کسی نے وہ خط لے جا کر دریا میں پھینک دیا، واپس اپنے گھر میں آ کے سو گیا۔ صبح میں لوگوں نے دیکھا کہ 16 ہاتھ پانی بہ رہا ہے، کتنا؟ 16 ہاتھ، یعنی 5-6 میٹر پانی بلند ہو گیا۔ 5-6 میٹر کا مطلب آپ سمجھتے ہوں گے، 16 ہاتھ
تقریباً 20 فٹ پانی بہنے لگا. ہاں، اور آج تک نہیں سوکھا ہے. وہ دریائے نیل دیکھ کے آیا ہوں الحمدللہ، آج تک نہیں سوکھا. یہ ہے ایمان کی طاقت. جب اللہ ایمان والے کو ایمان عطا فرماتا ہے تو اس کو ساری چیزیں اس کے نظر میں ہیت نظر آتی ہیں، اللہ کے سوا وہ کسی کو کچھ نہیں سمجھتا. اور جب ایمان گھٹتا ہے تو پھر وہ اللہ کو چھوڑ کر باقی سب چیز کو پتہ نہیں کون کون سا مقام عطا فرماتا ہے. یہ احسان ہے ہمارے آپ کے آقا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اللہ کے پیارے نبی نے انسان کو اس کا مقام و مرتبہ بلند فرمایا. ہمیں اپنے مقام و مرتبہ کو سمجھنا چاہیے، اور اللہ کے پیارے نبی کا جو ہم سے تقاضا ہے کہ ہمارے دل میں محبت صرف اور صرف اللہ اس کے رسول کی ہوگی. اللہ ہم سب کو اچھے عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا